کچھ ٹائٹلز ملتے ہیں جیسے کہ سند لینا اور پھر اجازہ اور پھر جو ہے تزکیہ. اس کا کلیئر ایکسپلینیشن کیا ہے؟ چند لوگ ایسے ہیں آج کل کہ جو ہے علماء سے تزکیہ مانگ کے لیتے ہیں اور دوسروں کو جو ہے ایسے کہتے ہیں کہ شیعہ میں علماء نہیں ہیں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں علماء نہیں ہیں. ایسا جو ہے ایک بڑا طبقہ کبھی طبقہ پھیل چکا ہے آج کل. پہلے آپ مجھے اس بات کی واضح کریں کہ سند، اجازہ اور تزکیہ کیا ہوتا ہے اور یہ کب طالب علم کو جو ہے علماء کی طرف سے دیا جاتا ہے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کچھ لوگ علماء سے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، اجازہ لیتے ہیں، سند لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ علماء کا وجود نہیں ہے، ہم ہی ہیں، ہم ہی جو ہے درس دے سکتے ہیں، ہم ہی اس کے اہل ہیں، دوسرے جو ہے کوئی یہاں پورے ملک میں جو ہے کوئی عالم ہے ہی نہیں. تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو نعوذ باللہ قرآن اور حدیث کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے یا سلف منہج سلف کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والوں میں یہ فتنہ پایا جاتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں جو اجازت دیتے، اجازت سب سے پہلے کہتے ہیں سند، سرٹیفکیٹ. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ایک عالم دین کسی کے پاس سیکھتا تو دین کا علم سیکھنے کے لیے کسی اور عالم دین کے پاس جانے کے لیے اس عالم کے پاس سے لیٹر لے کر جاتا تھا. لیٹر لے کے جاتا تھا. جیسا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم ہے کہ مسلمان ہونے سے پہلے 3 وہ عیسائی بن گئے تھے جبکہ مجوسی خاندان تھا ان کا. 3 علماء کے پاس، عیسائی علماء کے پاس بدلے، زندگی بھر خدمت کرتے رہے اس کی، جب تک تھا اسے علم سیکھتے رہے. اب جب مرنے کا وقت آیا تو کہا کہ میں کس کے پاس جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ فلاں کے پاس جاؤ. وہاں بھیجا. پھر وہاں سے ان کا انتقال جب ہوا تو تیسرے کے پاس، اور تیسرے کا جب انتقال ہو تو کہا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ہے کوئی ایسا عالم ہے جس کے پاس میں آپ کو بھیجوں، لیکن آپ جاؤ، مدینہ جاؤ. انہوں نے بتایا فلاں جگہ اور وہاں رہو. ایک عرب میں ایک نبی آنے کا وقت آ گیا ہے، وہاں جاؤ. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آ گئے. تو سلسلہ جو اجازہ ہے یہ علماء کرام کا پرانے زمانے سے سلسلہ اس کا تعلق ہے کہ کہتے تھے کہ آپ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو فلاں کے پاس جائیے، تو لیٹر دیتے تھے. ایک تو اجازہ یہ ہے. اور اجازت دوسرا یہ ہے کہ علماء کسی کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کے پاس علم سیکھا جا سکتا ہے، اس کے پاس سے فتویٰ لیا جا سکتا ہے، تو اس کی سرٹیفکیٹ دیتے تھے، لکھتے تھے وہ لوگ. جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جبکہ ان کی عمر 20 سال بھی نہیں ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ مدینے کے 20 علماء نے ان کے حق میں سفارش کی کہ وہ فتویٰ دے سکتے ہیں، جبکہ ان کی عمر ابھی 20 سال بھی نہیں ہوئی تھی. 20 علماء نے تقریباً باقاعدہ کہا کہ جو ہے، اور جو باقاعدہ امامہ پہنے ہوئے تھے، ایسے علماء نے اجازت دی، سرٹیفکیٹ دی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے علم سیکھا جا سکتا ہے. تو اجازت 2 قسم کا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کو جو ہے علم سیکھنے کا موقع دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ عام طور پر آج کل کوئی مدینہ یونیورسٹی جانا چاہتا ہے تو علماء سے شرط لگاتے ہیں کہ آپ جو ہے سرٹیفکیٹ لکھ کر دیں. تو مدینہ یونیورسٹی میں بھی سلسلہ ہے کہ 2 بڑے علماء یا جماعت کے لوگ ذمہ داران لکھ کر دیں کہ جو ہے میں ان کو جانتا ہوں، اچھے اخلاق کے ہیں، دیندار ہیں، ان کے پاس شوق ہے، ان کو پڑھنے کا موقع دیجیے گا اپنے ادارے میں. تو علماء جو ہے اچھا ایسا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو موقع دیں گے. تو مدینہ یونیورسٹی میں بھی یہی سلسلہ ہے آج بھی. ایم اے PhD کے لیے بھی یہی سلسلہ ہے کہ 2 علماء جو ہے بڑے کوئی سفارش کریں. اب رہا یہ کہ کسی کے حق میں سفارش کرنا، یہ کہنا کہ اگر جو شخص بڑے علماء کے پاس سیکھتا ہے وہی عالم ہے، دوسرے جو نہیں سیکھتے وہ علماء نہیں ہیں، تو مدینہ یونیورسٹی جو سرٹیفکیٹ دیتی ہے اور جہاں علماء موجود ہیں تو ان کی سرٹیفکیٹ کی کوئی حیثیت نہیں. اور ہندوستان کے مدرسے اتنے سارے مدرسے ہیں جو مدرسے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو نعوذ باللہ ایک گمراہی ہے اور خامخواہ اپنا مارکیٹ بنانا ہے، بازار بنانا ہے. دوسرے کوئی عالم نہیں ہے، میں صرف علماء عالم ہوں، نعوذ باللہ.
اس قسم کا دعویٰ کرنا ہے. کیوں؟ ارے کون سے عالم کے پاس جا کر وہ سرٹیفکیٹ لے؟ ارے بھائی وہ مدینہ یونیورسٹی یا جامعۃ الامام یونیورسٹی، ریاض یونیورسٹی یا ام القرآن یونیورسٹی کو نہیں مانتا. وہاں کہاں پڑھانے والے کیا جاہل لوگ ہیں؟ وہاں پڑھانے والے جاہل لوگ ہیں. انہوں نے جو سرٹیفکیٹیں دی ہیں، اور مدینہ یونیورسٹی یا ہے کہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو دین میں دینی تعلیم میں جو مشہور ہیں، کیا ان کی سرٹیفکیٹ بیکار ہے؟ تو یہ جہالت کی بات ہے، جاہلوں کی بات ہے، یہ غلط بات ہے. بلکہ آپ الحمدللہ جو بھی آپ سمجھتے ہیں، جو مدارس کے فارغین ہیں، چاہے ہندوستان کے ہو یا باہر کے ہو، یونیورسٹی کے فارغ ہیں، وہ علماء ہیں، اور اگر وہ واقعی صحیح طریقے سے دین کا کام کر رہا ہے، صحیح بات بتا رہا ہے، تو الحمدللہ عالم دین ہے اس کی بات. اور جو ہمارے علماء جو موجود ہیں کیا کرتے ہیں؟ اپنے سے بڑے علماء کی باتیں نقل کرتے ہیں. وہی تو ہے کہ جو پرانے علماء موجود جو گئے ہیں، جو ان کے علم ہے، وہ علم ہم دوسروں کے پاس نقل کرتے ہیں. ہم بھی طلباء ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم بڑے علماء پہنچے ہوئے ہیں، نہیں. تو یہاں سمجھنے کی بات ہے. لیکن یہ جو گمراہی، کیرلا میں بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی علماء نہیں ہے، اور سعودی عرب کے بعض لوگوں کے درس جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، آن لائن جو ہے ان کا درس نقل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں. کیا جہالت کی بات ہے. ہمارے پاس ماشاءاللہ علماء موجود ہیں. الحمدللہ علماء نے ان کے حق میں بہت اچھی باتیں کہی ہیں، اور ان کی بات ماننی چاہیے. ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے، کون عالم ایسا ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ انسان ہے تو غلطی ہوگی، اور اس کی غلطی کی وجہ سے جو ہے اس کی ساری باتوں کو رد کر دینا، ریجیکٹ کر دینا، سارا علم چھوڑ دینا، یہ بالکل غلط بات ہے. اور لوگوں کو یہ کہنا کہ فلاں عالم نہیں ہے، فلاں ہے، بھائی اتنے لوگ ہیں، بس 2 عالم ہیں، ان کے پاس سیکھنا چاہیے، کسی اور کے پاس نہیں سیکھنا چاہیے، یہ بالکل ہی غلط بات ہے. سری لنکا میں ایک شخص ہے، شاید آپ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ان کے علاوہ کسی اور کے پاس عقیدہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے. بالکل غلط، جہالت کی بات ہے یہ، اور جاہلوں کی بات ہے، نعوذ باللہ. اور یہ لوگ جو ہے بنانے سے بڑھ کر بگاڑتے ہیں. ان کا کام، ان کی محنت اپنے ہی علماء کے خلاف بات کرنے میں اور تان و تشنیع کرنے میں ان کی پوری محنت جاتی ہے. بنانے میں یہ آئے کہ جو ہے علم پھیلانے میں ان کا کام بہت کم رہتا ہے. کچھ لوگوں کو لے کر الگ ہو گئے اور کہے کہ ارے بھائی فلاں صاحب ہے، اور ماشاءاللہ، اور ایک بڑی پگڑی باندھ لیا، اور یہ کہ دیکھنے میں ماشاءاللہ یہ، اور ساتھ ساتھ جو ہے 4 شادی بھی کر لی. ایسے ابھی معلوم ہوا، تھوڑی آج ہی معلوم ہوا ایک صاحب کے بارے میں، جو جمعیتوں اور جماعتوں اور سب کو جو ہے بدنام کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ 11 سال کی لڑکی سے ایک 4تھی شادی کی. اور ملتے بھی ان کو، ارے کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے بیوہ عورتوں سے، عمر رسیدہ عورتوں سے، روایتوں میں آتا ہے کہ سودا رضی اللہ عنہ کی عمر جو 60 سال کی تھی جب شادی کی. ان سے کہ ایسا کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ وہ سنت نہیں ہے کیا؟ بیوہ خاتون سے شادی کرنا وہ سنت نہیں ہے؟ تو یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے ہم لوگوں کو بچائے. آمین ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.